بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلوات سلام. ارباب ازا قرآن مجید فرقان حمید کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیاي و مماتی للہ رب العالمین. میرا رسول ان کلمہ گوؤں کو بتا دے میری نماز اللہ کے لیے. قل ان صلاتی، بے شک میری نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. میں لوگوں کو دکھا کر نماز پڑھنے والا نبی نہیں، میں اللہ کی بندگی کرنے والا ہوں. میں لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے لوگوں کے لیے عبادت نہیں کرتا، بلکہ اللہ کو بندگی کے لائق سمجھ کر اللہ کی عبادت کرتا. میری نماز اللہ کی. یہ ہم ہوتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز باپ کے ڈر سے پڑھتے ہیں، جو نماز ماں نے سختی کی اگر نماز نہیں پڑھو گے تو کھانا نہیں ملے گا، یا پھر کھانا ملنے کی لالچ میں پڑھتے ہیں، یا پھر ہم نماز پڑھتے ہیں کہ دنیا والے کیا کہیں گے، یا پھر اس لیے نماز کبھی پڑھ لی کہ نماز پڑھوں گا تو دیندار لوگوں میں میری عزت بن جائے گی. لیکن مومن وہی کامیاب ہے جو نماز اللہ کے لیے. قل ان صلاتی، اے میرا حبیب ان کو کہہ دے میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیاي اور میری زندگی اور و مماتی اور میری موت للہ رب العالمین. یہ تم لوگوں کے لیے نہیں، یہ عالمین کے پروردگار کے لیے. نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ایسا نماز وہ رکن دین ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی امام فرماتے ان اللہ یدفع بمن یصلی من شیعتنا امن لا یصلی من شیعتنا ولو اجمعوا علی ترک الصلاۃ لہلکوا. امام فرماتے ہیں اے ہمارے حکمداروں، ہمارے شیعوں، سن لو، اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کی نماز کی برکت سے جو ہمارے شیعہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں،
ان کی نمازوں کے صدقے سے ان لوگوں سے بلاؤں کو دور کرتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ امام صادق اپنی زبان صادق سے فرما رہے ہیں ان اللہ یدفع، اللہ سبحانہ و تعالی عذاب کو دور کر دیتا ہے بمن یصلی من شیعتنا، جو ہم آل محمد کی شیعہ نماز پڑھتے ہیں، کن سے مولا عذاب اور مصیبتیں اور بلائیں دور کر دیتا ہے۔ فرمایا امن لا یصلی من شیعتنا، وہ بد نصیب بدبخت کہلواتے تو ہمارے شیعہ ہیں لیکن پڑھتے نماز نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد لہذا یعنی نماز کی اس قدر افادیت اور فائدہ ہے، یعنی جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو بھی اللہ نے بلاؤں آفتوں اور مصیبتوں سے کچھ حد تک محفوظ رکھا ہے، تو وہ صدقہ ہے ان نمازیوں کے سجدے کا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ نمازی کہ جس کی نماز کے صدقے میں اللہ نے دوسروں کو مصیبتوں اور آفتوں سے امان میں رکھا۔ اور روایت بھی ہے خود نماز نہ پڑھنا کتنا ہمارے لیے باعث مصیبت بن جاتا ہے۔ روایت ایک شخص آئے اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ، بہت پریشان ہے، یا رسول اللہ گندم میں نے 1 سال کی لے کر رکھی ہے، 6 ماہ پوری نہیں ہوتی۔ آج ہمارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، گھر میں لڑائیاں ہوتے ہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، گھر میں بیماریاں ہیں، گھر میں تکالیف ہیں، قبلہ صاحب بتائیں کوئی عمل ہم کیا کریں ہمارے گھر سے مصیبتیں دور ہو جائیں۔ یہی پریشانی مومن لے کر آئے رسول اللہ کی خدمت میں، چاہتا تھا نبی میری مشکلوں کے حل کے لیے، میرے پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے مجھے کوئی عمل بتائیں گے۔ رسول اللہ نے جب سنا، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ گویا رسول سمجھا رہے ہیں میں وظیفہ بتا دوں تم لاکھ عمل کر لو کوئی فائدہ نہ دے گا جب تک تمہاری زندگی میں نماز نہیں۔ نماز اس قدر اہم ہے۔ نماز پڑھتے ہو؟ یا رسول اللہ الحمدللہ نماز پڑھتا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ تمہاری اولاد نماز پڑھتی؟ الحمدللہ وہ بھی نمازی ہے۔ تمہاری بیوی نماز پڑھتی ہے؟ الحمدللہ وہ بھی نمازی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بتاؤ جو تمہارے ہمسائے ہیں کیا وہ نماز پڑھتے ہیں؟ یا رسول اللہ اللہ کی حمد ہے خدا نے جو ہمسائے دیے ہیں وہ بھی نمازی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی نمازی، اولاد بھی نمازی، بیوی بھی نمازی، ہمسائے بھی۔ اب رسول اللہ یعنی اپنے اس عمل سے بتا رہے ہیں جس کے گھر میں آفتیں ہوں، مصیبتیں ہوں، بلائیں ہوں، نحوست ہو، بیماریاں ہوں، جھگڑے ہوں، لڑائیاں ہوں، اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ بندہ مومن تو کہلوائے لیکن نماز نہ پڑھے۔ اب رسول اللہ نے سنا یہ بھی نمازی، اولاد بھی نمازی، بیوی بھی نمازی، اس کے ہمسائے بھی نمازی، پھر کیا وجہ ہے اس کی زندگی اور اس کے گھر میں نحوستیں آئی ہوئی ہیں؟ روایت کا جملہ، رسول اللہ پریشان اپنا یہ ہاتھ پیشانی پہ رکھے سر جھکائے بیٹھے سوچنے لگے آخر ماجرا کیا ہے، پریشان ہوئے۔ اتنی دیر میں جبرائیل امین نازل ہوئے۔ حضرت جبرائیل امین آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، خلا کے دو عالم درود و سلام کے بعد فرماتا ہے پریشان نہ ہو، اس کے گھر کی چھت پہ بے نمازی کا ٹوٹا ہوا دانت پڑا ہے۔ کیا پڑا ہے؟ اس کی چھت پہ بے نمازی کا ٹوٹا ہوا دانت پڑا ہے جو ایک پرندہ لے کر آیا تھا۔ اس کی نحوست کا یہ اثر ہے کہ اس کے گھر میں مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، بلائیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اس چھت سے وہ ٹوٹا ہوا دانت تلاش کیا۔ وہ دانت تلاش کیا گیا، آپ نے فرمایا اس کو صحرا بیابان میں پھینکو، آبادی میں نہیں۔
کہیں اور اس کی نحوست کی وجہ سے مصیبتوں میں گرفتار نہ ہو۔ کس کا دانت تھا؟ دانت کس کا تھا؟ بے نمازی کا۔ لہذا بے نمازی کے دانت کو اٹھوا کے دور پھینکوایا گیا۔ جن اس قدر نحوست ہے بے نمازی کے دانت میں، ذرا غور کریں، فکر کریں، بے نمازی کے دانت میں اس قدر نحوست ہے، جس گھر میں رہتے ہی بے نمازی ہو، سوچنے کا مقام ہے۔ بھئی رسول اللہ نے خبر دی، اس گھر میں جبرائیل امین نے خبر دی، رسول نے ہمیں بتایا کہ اس گھر کی چھت پہ بے نمازی کا دانت ہے، اس لیے گھر میں نحوست ہے، رزق کی بندش ہے، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، دکھ ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس گھر کی چھت پہ بے نمازی کا دانت ہے۔ تو جس گھر میں بے نمازیوں کا وجود ہو، دانت بڑا ہے یا بے نمازی بڑا ہے؟ جہاں اولاد بھی بے نمازی ہو، جہاں بیوی بھی بے نمازی ہو، پورا کنبہ بے نمازی ہو، بتائیں وہاں کیسے رحمت خدا آ سکتی ہے؟ وہاں کیسے برکتیں آ سکتی ہیں؟ وہاں کیسے خیر و برکت آ سکتی ہے؟ لہذا نماز اس قدر اہم ہے۔ ہماری زندگیوں میں جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، خود ہمارے اپنے اعمال بنتے ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول نے کتنا عظیم پیغام دیا، اِنَّا صَلَاتِي، میری نماز اللہ کے لیے، میں لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے نماز نہیں پڑھتا، اللہ کو لائق کے بندگی سمجھ کر اللہ کی عبادت کرتا، اور قربان جاؤں نبی کے دین کے وارث علی یہی تو فرماتے نظر آتے ہیں، میں علی کو اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو اس بات سے سمجھ لے علی کیا کہتے ہیں، کس بات پہ ناز اور فخر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں مسجد میں بیٹھنے کو جنت میں بیٹھنے سے زیادہ پسند کرتا ہوں، جنت میں بیٹھنے سے میرا نفس خوش ہوگا اور مسجد میں بیٹھنے سے میرا رب۔ اللہ اللہم صلی علی علی مولا نفس کی خوشی نہیں، رب کی خوشی چاہتے ہیں۔ اور رب کی خوشی کیا ہے؟ ہم جو بھی کریں اللہ کے لیے کریں۔ اس لیے آیت میں دوسرا لفظ کون سا ہے؟ وَنُسُكِ کی میری قربانی بھی اللہ کے لیے۔ جس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب قربانی اللہ کے لیے، پھر ہم جب قربانی کرتے ہیں تو پھر تصاویر فیس بک پہ شیئر کیوں کرتے ہیں؟ میں نے قربانی کا یہ بکرا لے لیا۔ میری اور آپ کی قربانی اللہ کے لیے ہے یا لوگوں کے لیے؟ میری اور قربانی اللہ کے لیے یا محلے کی گلی کوچوں میں نمائش کرنے کے لیے؟ کتنے ذمہ دار مومنین ہیں۔ بچے جب کہتے ہیں کہ ہم ان جانوروں کو گھمانے کے لیے لے جاتے ہیں، کتنے والدین ہیں، کیا جواب ملتا ہے؟ نہیں، یہ ہم قربانی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، جو نمائش کے لیے نہیں کر رہے۔ ایسے دیندار لوگ بھی پڑھے، اپنی نسلوں کو شعور دیں، ان کو اچھی فکر دیں۔ آپ یہ جو گھمانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں باہر، بیٹا اس سے آپ نمائش کر رہے ہیں، یہ قربانی کی نمائش ہے۔ آپ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کا جذبہ کیا ہے؟ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہم بھی قربانی کر رہے ہیں۔ جب کر اللہ کے لیے رہے ہیں، پھر نمائش فیس بک پر یا پھر لوگوں میں، علاقے والوں میں، اور پھر اس کی قیمت کے دام بتانا، ہم نے اتنے ہزار کا بکرا لیا، ہم نے اتنے لاکھ کا بکرا لیا، اس کا مطلب ہے قربانی اللہ کے لیے نہیں ہے، اس کا دام بتا کے اپنے نام اور اپنے مقام کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ قربانی اللہ کے لیے تو پھر دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی قربانی دنیا میں اولاد آدم نے بھی پیش کی تھی، سب سے پہلی قربانی۔
حضرت حابیل اور قابیل نے، ان دونوں کی قربانی کا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ اے نبی تم فرزندان آدم کے اس واقعے کو بیان کرو. کیا کہ حضرت حابیل نے اپنی اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی اور ادھر سے قابیل نے جو قاتل تھا اس نے بھی قربانی، دونوں نے قربانی پیش کی خدا کی بارگاہ میں. کیسے؟ حضرت حابیل انہوں نے بکری پیش کی اور قابیل نے گندم کا ڈھیر پیش کیا. بعض لوگ ان دونوں کے نام میں تھوڑا سا ان کو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ حابیل حق پر تھے یا قابیل حق پر تھا. ایک تھوڑا سی ایک رمز، ایک کلید اپنے ذہن میں سیو رکھے، کبھی بھی آپ ان دونوں ناموں میں یہ نام آپ سے مکس نہیں ہوں گے. قابیل قاتل تھا، قاتل میں کاف آتی ہے اور قابیل میں بھی کاف ہے. قاتل میں کیا آتی ہے اور قابیل میں کاف. تو یاد رکھیں جس میں کاف ہے وہ قاتل ہے اور جو حابیل ہے وہ مظلوم ہے. یہ کالید ذہن میں رکھیں گے تو کبھی پوری زندگی آپ کے درمیان یہ دو نام مکس نہیں ہوں گے کہ حابیل حق پہ تھے یا قابیل حق پہ تھا. تو لہذا قابیل قاتل تھا. دونوں نے نبی زادوں نے اپنی قربانی کو پیش کیا. حضرت حابیل نے بکری اور قابیل جو قاتل تھا اس نے گندم کی ڈھیر. اب قربانی کیسے قبول ہونی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک آسمان سے ایک صاعقہ نے آنا تھا. قربانی اللہ نے قبول کی حضرت حابیل کی. قابیل قاتل کی قربانی قبول نہ ہوئی جس کی وجہ سے اس کے دل میں حسد پیدا ہوا، عداوت میں اتر آئے. میری قربانی ریجیکٹ ہو گئی اور اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو حضرت حابیل نے اس وقت جو قرآن نے بیان کیا، جب بھائی اپنے بھائی کے قتل کے لیے تیار ہو گیا، قربانی قبول نہ ہوئی قابیل کی، کہا کہ میں تمہیں ضرور قتل کروں گا. قرآن کا واقعہ. تو حضرت حابیل کیا کہتے ہیں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. او ماں جائے مجھے قتل کیوں کرتا ہے؟ اللہ تو صرف متقی لوگوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں معیار قبولیت تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے. پروردگار یہ نہیں دیکھتا اس نے کتنی نمائش کی ہے، اس نے کتنا داؤں لگایا ہے. اللہ یہ دیکھتا ہے کون تقوی الہی کے ساتھ میرے ڈر اور خوف اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزار کر صرف میری رضا کی خاطر قربانی کر رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد. لہذا قربانی کریں، خیرات کریں، نظر و نیاز کریں، جو بھی کریں قربتاً الی اللہ کریں. اس لیے علماء نے بیان کیا ہے ریا کی اقسام میں سے ایک قسم یہ ہے کہ کبھی کبھار انسان بڑی بڑی دعوتیں رکھتا ہے، بڑے بڑے پروگرام رکھتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں میں میری سخاوت کے چرچے ہوں، لوگوں میں میرا نام ہو، لوگوں میں میرا مقام. فلاں صاحب نے بڑی مجلس کروائی، پورے دن کی مجلس، فلاں صاحب نے اتنی دیگیں چڑھائی، فلاں صاحب نے اتنا نظر و نیاز کا اہتمام کیا، سارا دن نیاز چلتی رہی، فلاں صاحب نے اتنا خرچ کر دیا. اگر ہم خرچ کریں خدا کی راہ میں یا ہم فرش عذاب بچھائیں، ہمارا مقصد قربتاً الی اللہ نہ ہو، خوشنودی خدا نہ ہو، اس کا مطلب ہے ہم تقوی الہی نہیں رکھتے، ہم لوگوں کی خوشنودی چاہتے ہیں. جب ہم لوگوں کی خوشنودی چاہیں گے خدا کی بارگاہ میں کوئی عمل ایسا قبول نہ ہوگا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو خلوص کے ساتھ عمل نہ کرے، لوگوں کی خواہش کے مطابق، لوگوں میں اپنا نام اور چرچے کی خاطر اگر کوئی عمل انجام دیتا ہے
میدان معاشر میں اس کو آواز دی جائے گی، یا خاسرو، اے گھاٹا اٹھانے والا، تو نے دنیا میں اپنا مال بھی خرچ کیا، تجھے آج قیامت میں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اللہ، اے گھاٹا اٹھانے والا، یا کافرو، اے کافر، تو مومن نہیں ہے، کافر یہ کام کرتے ہیں، عمل دکھا دکھا کر کرتے ہیں، تو صرف ایمان کا دعوے دار، یا منافقو، اے منافق، کام تیرا لوگوں کے لیے تھا اور دعوے کرتا تھا میں اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل انجام دے رہا ہوں۔ تو لہذا ریاکاری سے انسان کا ہر عمل برباد ہو جاتا ہے۔ آپ قربانی کریں، اللہ کے لیے کریں، لوگوں میں اپنی نام، اپنی عزت اس کے لیے نہ کریں۔ اور قربانی کا جو فلسفہ اور مقصد ہے اس کے کتنے فوائد ہیں۔ آج بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں قربانی کے کیا فائدہ ہے؟ جس طرح اسلام نے روزے کا فائدہ ذکر کیا ہے کہ روزہ امراء، ایک اس فلسفے میں ایک وجہ یہ بیان کی گئی، امراء بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہ محسوس کریں کہ غریب لوگوں کا گزارا کیسا ہوگا۔ اسلام چاہتا ہے ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑے کہ دیکھو تم روزے سے بھوک اور پیاس میں رہ رہے ہو، ذرا ان لوگوں کے بارے میں سوچو، وہ تو پوری زندگی بھوک اور پیاس سے گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے ان کے دلوں میں احساس بیدار کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے جو امراء ہیں جن کا پورا سال کھانا پینا اچھا ہے، اسلام چاہتا ہے قربانی کرا کے جو معاشرے میں غریب ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، جو بیوہ عورتیں ہیں، تندرست ہیں، ان کو بھی ان کے برابر کر دیا جائے تاکہ وہ بھی قربانی کا گوشت کھا کے اللہ کا شکر ادا کر سکے۔ اور سائنسی اعتبار سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر انسان سال میں پورا سال گوشت نہ کھائے، صرف ایک دفعہ کھا لے تو بہت ساری بیماریوں سے لڑنے کی انسان کے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ اللہ نے گوشت میں فائدے رکھے، اس لیے معصوم فرماتے ہیں جو شخص 40 دن تک گوشت نہ کھائے اس کے کان میں آذان دو، کیوں؟ وہ شخص بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وہاں۔ بعض نادان لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں آج کل، کہتے ہیں کہ اسلام میں اس قربانی کا فائدہ کیا ہے؟ اتنا پیسہ روپیہ قربانیوں پہ خرچ کر دیا جاتا ہے، تو اس پیسے کو کیوں نہیں آپ رفائی کاموں پہ صرف کرتے جس میں آپ کے ملک اور وطن کو ترقی حاصل ہو؟ نہیں معلوم ان اسلام کی تعلیمات سے عداوت رکھنے والوں کو صرف اسلامی اشیاء کیوں نظر آتی ہے، اسلامی احکام کیوں نظر آتے ہیں؟ کبھی عزاداری امام حسین علیہ السلام پہ یہ اعتراض کریں گے یہ شیعہ اتنا بجٹ کیوں خرچ کرتے ہیں، اتنا مال کیوں خرچ کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری پہ؟ ایک صلوات پڑھے محمد وسلم۔ یہ جو ہے اتنا خرچ کرتے ہیں، یہ فقراء اور غریبوں اور یتیموں پہ صرف کر دیں۔ جب محرم آتا ہے تو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، اور یہی اعتراض کہاں کیا؟ کہا کہ یہ مسلمان قربانی نہ کرے تو یہ رفائی کاموں میں، ملک اور وطن کی ترقی میں، دوسرے کاموں میں صرف کرے۔ ہم ان کو یہی اختصار سے جواب دیں گے، دیکھیں صرف آپ کو اسلامی احکام اور یہ چیزیں کیوں نظر آتی ہیں؟ آپ کو معاشرے میں وہ شراب خانوں میں جو صرف ہوتا ہے مال، آپ کو ان شرابیوں کا مال کیوں نہیں نظر آتا جو حرام میں صرف کرتے ہیں؟ آپ کو ملکوں اور مختلف شہروں میں وہ جو بڑے بڑے جوئے کے اڈے ہیں جو امراء جوا کھیلتے ہیں،
آپ کو وہ پیسہ نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ کو وہ ناچنے والی عورتوں کے کوٹھے جہاں پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے ضائع اور برباد کیا جاتا ہے، جو خواتین کو حوث کا نشانہ بنایا جاتا ہے، آپ کو وہ پیسہ نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ کو دنیا میں اور کتنے ایسے کام ہیں جو حرام چیزوں میں آتش بازی پر، کتنے ایسے کام پر آپ دیکھ لیں، مختلف جو ہے مثلا تقریبات رکھ دی گئی، مثلا بسنت، کیا اس بسنت کا لوگوں کو کوئی فائدہ ہے؟ بلکہ نقصان ہے۔ کتنے لوگ، کتنے جوان، کتنے بچے جو پتنگ کی ڈور سے گردن کٹنے سے فوراً ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ کتنے واقعات آپ لوگوں نے فیس بک پہ بھی مشاہدہ کیا۔ یہ میں وہ چیز بیان کروں جو میرے بھی مشاہدے سے گزری۔ یہ بسنت یا ویلنٹائن ڈے جو محبت کے نام پر ایک بے غیرتی کا ڈے منایا گیا، جس میں کہا گیا کہ محبت اور عشق میں ہر چیز جائز ہے، یہ میری اور آپ کے بنائے ہوئے اصول، یہ اسلام کی نگاہ میں قابل قبول نہیں۔ اسلام قبول کرتا ہے قرآن کو اور اہل بیت کے فرمان کو۔ ایک صلوات پڑھے محمد کو۔ اب یہ کتنا معاشرے میں حرام مال خرچ ہو رہا ہے۔ اگر اس کا سدبار کیا جائے، اس کو روکا جائے، جوئے کے اڈے بند کرائے جائے، شراب خانے بند کرائے جائے، حرام کے اڈے، جو رقاصہ، جو کوٹھے ہوتے ہیں، ان کو بند کرایا جائے، جو بسنت، دوسری تقریبات، ان کو بند کرا کے ان تقریبات میں خرچ ہونے والا پیسہ جو حرام میں صرف ہو رہا ہے، اگر اس پیسے کو ملک اور وطن کی ترقی پہ خرچ کرے تو یقیناً ترقی ہوگی۔ قربانی پر پیسہ صرف کرنے سے کیوں تنگ نظری آ رہی ہے؟ عزاداری امام حسین علیہ السلام پہ پیسہ صرف کرنے سے کیوں تنگ نظری آ رہی ہے؟ امام حسین کی عزاداری میں پیسہ صرف کرنے سے ترویج مذہب آل محمد ہوتی ہے، مظلومیت سید الشہداء کربلا ہوتا ہے، اور صرف ترویج مظلومیت امام حسین ہوتی رہے، کچھ اور حاصل نہ ہو، یہ بھی کافی ہے عزاداری سید الشہداء پہ مال خرچ کرنے کے لیے۔ کیونکہ مظلومیت کا پرچار کرنا بھی ہمارے ایمان اور مودت و محبت کا تقاضا ہے۔ اس لیے ہم امام حسین کی محبت کو عام محبت نہیں بلکہ دین اور ایمان کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ لہذا قربانی پہ کہا جاتا ہے کہ یہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ کتنے غریب لوگ ہیں جن کو گوشت نصیب نہیں ہوتا، خدا گواہ، کتنے گھروں پہ جب دینے والے جب دینے جاتے ہیں، کتنے گھروں سے عورتیں روتے ہوئی اشک سے دعائیں دیتی ہیں۔ اس قربانی کا مقصد اور فلسفہ پورا ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا کتنے لوگ ہیں جو گوشت نہیں کھا پاتے، ان کی ایک امداد ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد مولانا۔ اچھا، 50,000 صلوات پڑھ دے محمد میں۔ سوال ایک برادر نے بھیجا ہے کہ 50,000 یا 5,000 قربانی کر دیتے ہیں، یعنی بعض لوگ قربانی، سوال تھوڑا سا واضح نہیں ہے، یعنی ان کی مراد ہو سکتے کہ یہ ہو کہ بعض لوگ قربانی میں 5,000 شامل کر کے قربانی میں اپنا حصہ شامل کر لیتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی اور ہمارے فقہا فرماتے ہیں یہ جو ہم بر صغیر میں یعنی پاک و ہند میں، جو صرف پاک و ہند نہیں بلکہ دنیا جہاں کے کسی کونے میں غیر حاجی کے لیے، جو حاجی مکہ میں ہے جو مینا میں قربانی کرے، اس سے ہٹ کر
حتیٰ کہ مدینہ المنورہ میں بھی کوئی غیر حاجی قربانی کر رہا ہے، ریاض میں، کسی اور جگہ پر، دنیا کے کسی کونے میں مل کے لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف 7 آدمی قربانی 7 حصے ملانا ضروری نہیں، بلکہ 700 آدمی بھی حصہ ملا سکتے ہیں ایک قربانی۔ لہٰذا اگر کئی لوگ ہیں 5-5 ہزار دیں، کوئی کہتا ہے میں 2000 دوں گا، کوئی کہتا ہے میں آپ کو 1000 روپے دوں گا، وہی ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صاحب تقوی لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ نے قابیل کے گندم کے ڈھیر کو نہ دیکھا، اللہ نے حابیل کی بکری کو دیکھا، جو اس وقت گندم کا ڈھیر، جو اسے اپنی نگاہ میں ایک بلند قیمت تھی گندم کے ڈھیر کا بکری کی نسبت، لہذا اللہ نے کیا دیکھا؟ خلوص سے، تقوی الہی سے عمل قوم کر رہا ہے۔ لہذا اللہ ہمارے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد کو۔ قربانی تو ہم سب کرتے ہیں، قربانی کا فلسفہ، اس سے ہم نے پیغام کیا لیا؟ قربانی کس کو کہتے ہیں؟ جانور کو قربان کرنا، ایسے کہ نہیں؟ جانور کو قربان کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے، جانور ذبح ہوتے وقت مجھے اللہ کے لیے قربان کر رہا ہے، تو اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے کیوں نہیں قربان کرتا؟ تو میری قربانی سے اللہ کا قرب چاہتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کر کے اللہ کے قریب ہو جا۔ خواہشات کو قربان کریں، اور معصوم فرماتے ہیں جب کوئی شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے اس کا رتبہ شہید سے افضل ہے۔ جو گناہگار گناہ سے توبہ کر کے خدا کی بارگاہ میں پلٹتا ہے، اس کا رتبہ معصوم فرماتے ہیں کس سے بلند ہے؟ شہید سے بلند ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں شہید وہ ہے جب اس کا قطرہ خون کا زمین پر بہتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں ذرا، شہید کو کیا اللہ نے عظمت بخشی، اس کے قطرے سے اللہ اس کے سارے گناہ بخشتا ہے۔ اور گناہگار اگر توبہ کر لے، اپنی خواہشات کی قربانی کر لے، تو خدا کی بارگاہ میں کتنا محبوب ہو جاتا ہے۔ اپنی خواہشات کی قربانی کرے، ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی اللہ کے لیے، صرف جانوروں کی قربانی اللہ کے لیے نہ ہو، بلکہ ہم اپنی خواہشات کی بھی قربانی کر دیں۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام امام سے پوچھا، مولا آپ یہ سلمان فارسی کا تذکرہ اپنی محفل میں اتنا کیوں کرتے ہیں؟ صرف ایک جملہ، مکمل روایت نہیں۔ امام نے اپنی محفل میں، آپ نے فرماتے ہیں میں سلمان کا ذکر اپنی محفل میں اس لیے کرتا ہوں کہ سلمان نے اپنی خواہشات کو علی ابن ابی طالب کی خواہشات میں قربان کر دیا۔ اللہ، امام صادق اپنی محفلوں میں سلمان محمدی کا تذکرہ کر رہے ہیں، گویا بتا رہے ہیں کہ قربان کر دینا خواہشات کو، یہ ہمیں زیادہ عزیز ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات بارہ دیگر بآواز بلند صلوات صلی علیہ۔ لہذا امام صادق کیا فرماتے ہیں؟ سلمان میری نگاہ میں محبوب کیوں بنا؟
باعزت کیوں بنا؟ میری محفلوں میں سلمان کا تذکرہ کیوں ہے؟ امام معصوم زبان عصمت سے، زبان صداقت سے، جہاں علی کے ذکر کو عبادت سمجھتے ہیں، جہاں خدا کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پر سلمان محمدی کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کرتے ہوئے فخر سے فرماتے ہیں میں اس لیے سلمان کا ذکر کرتا ہوں، اس نے علی حیدر کرار کی خواہشات پہ اپنی خواہشات کو قربان کر دیا۔ لہذا فلسفہ قربانی کو سمجھیں، آئیں اپنی خواہشات کیسے قربان کریں، ہم خدا اور اہل بیت کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ روایت نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام ایک دن مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، امام کا ایک غلام، اس غلام کی ڈیوٹی تھی جب امام مسجد میں آتے تو امام کے خچر، امام کی سواری کو یہ تیار کرتا، مسجد میں لے کر آتا اور مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے اس کی حفاظت کرتا، اس امام کی سواری کی۔ امام مسجد میں، یہ غلام امام کی سواری کی حفاظت کر رہا ہے۔ خراسان سے کچھ مومنین مدینہ پہنچے، مسجد کے دروازے پہ ایک خراسان سے آنے والا یہ جو قافلہ تھا، اس میں ایک مرد مومن جو اپنے زمانے کا مالدار بزنس مین، اس نے دیکھا یہ غلام امام صادق ہے، اس غلام کے پاس جا کر کہتا ہے غلام میری خراسان میں جتنی پراپرٹی ہے، میری جائیداد ہے، میرا مقام ہے، جو میری کھیت ہیں، سب کچھ میں تجھے عطا کرنے کے لیے تیار ہوں، بس میری ایک خواہش ہے کہ وارث دین امام صادق کی خدمت گزاری تو مجھے دے دے، جو تو خدمت انجام دے رہا امام حق کی، تو اس منصب کو چھوڑ دو، اس خدمت سے خود کو الگ کر لو، جاؤ خراسان میں میری جائیداد مکان میرا سب کچھ سنبھالو، مجھے امام کی خدمت کے لیے جہاں رہنے دو۔ اللہ اکبر، یہ خوش ہوا، اتنی بڑی مجھے پراپرٹی، مجھے جائیداد، مجھے سب کچھ مل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے وارث دین امام سے پوچھ کر آتا ہوں۔ یہ گیا امام کی خدمت میں خوشی سے، مولا اگر مجھے اللہ کہیں سے مال عطا کرنا چاہے آپ کو اعتراض تو نہیں؟ امام فرماتے ہیں کیسی بات کہہ رہا ہے، جب ہمارے پاس ہوتا ہے ہم تجھے عطا کرتے ہیں، اور جب خدا اپنے فضل سے تجھے دے رہا ہے تو میں کیوں اس بات سے تجھے روکوں؟ کہتے ہیں مولا پھر اس طرح ہے، ایک آپ کا چاہنے والا آپ کی اس خدمت کے بدلے میں مجھے خراسان میں مکان اور جائیداد دینا چاہتا ہے، کیا راضی ہیں میں یہ خدمت اس کو دے دوں اور میں خراسان چلا جاؤں؟ امام فرماتے ہیں اجازت ہے۔ اب جب یہ جانے لگا، امام نے جاتے ہوئے اس کو روکا، کہتے ہیں رک جاؤ، تم نے اتنا عرصہ میری خدمت کی ہے، تمہارا مجھ پر حق ہے، وہ حق ایک ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کیا حق ہے؟ فرماتے ہیں دیکھو تم میری اتنی خدمت گزار رہے ہو، اب سنتے جاؤ، میدان معاشر میں سید الرسل اللہ کے نور سے تمسک رکھیں گے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہمارے جد رسول سے تمسک رکھیں گے، اور ہم ائمہ اہل بیت علی ابن ابی طالب سے تمسک رکھیں گے، اور ہمارے شیعہ اور غلام ہم سے تمسک رکھیں گے۔ میں ڈرتا ہوں کہیں ہمارے تمسک سے محروم نہ رہ جائے۔ اللہ تو دنیا کی خاطر ہم آل محمد کو چھوڑ کے جا رہا ہے، تو مال کی خواہشات کو ترجیح دے رہا ہے اور آل محمد کا دروازہ چھوڑ رہا ہے۔ اللہ تو
تو دنیا کی خاطر اہل بیت کا دروازہ چھوڑ رہا ہے. تیری خواہشات اب یہ بن گئی ہیں میرے پاس مال ہو, میرے پاس جائیدادیں ہوں, میرے پاس مکان ہو. یعنی تیری نگاہ میں ہم اور محمد کی خدمت ہمارے دروازے پہ لینا اہم نہیں ہے, مالی دنیا میرے لیے اہم ہے. کتنا بد نصیب ہے جو آل محمد کے دروازے کو چھوڑ دے مال کی خاطر. یقین نہیں ہے وہ بھی حاصل ہوگا یا نہیں. اگر انسان مال کی خاطر آل محمد کا دروازہ چھوڑ دے اور ادھر سے بھی کچھ حاصل نہ ہو, خسرت دنیا والآخرہ, دنیا بھی گھاٹے میں اور آخرت بھی گھاٹے. اس کو امام کی خدمت سے جواب ملا. آیا اس خراسانی کے پاس, آ کر کہتا ہے کہ میں اس معاملے پہ راضی نہیں, میں اپنے امام کا خادم اور خدمت گزار بن کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے میں سمجھ گیا تھا, جب گیا تھا تو خوش تھا, جب آئے تو وہ آثار نظر نہیں آ رہے. اب یہ غلام اس نے جب امام کا یہ کرم, یہ عنایت, یہ محبت, یہ آپ نے دیکھا کہ امام اپنے سے جدا کرنا پسند نہیں کرتے, وہ غلام نے کیا کیا, اس خراسانی مومن کو لے کے امام کی خدمت میں آیا. مولا میں آپ کی خدمت میں, یہ خراسانی آپ کا خدمت گزار بننا چاہتا ہے, آپ سے محبت کرتا ہے. امام نے فرمایا اس کی خدمت بھی میں قبول کرتا ہوں. اللہ, جو مال دنیا چھوڑ کر ہمارے دروازے پہ آ جائے ہم اس کی خدمت بھی قبول کرتے ہیں. خواہشات کو قربان کیجیے, قربانی کا فلسفہ سمجھیے. اور امام نے جب اس غلام نے مال کی خواہش کو قربان کر دیا, امام کی رضا, امام کی خوشنودی, امام کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اب امام نے دیکھا اب خالصتاً بغیر لالچ کے میری خاطر یہ دنیا کو چھوڑ بیٹھا ہے. امام نے غلام سے کہا 1000 اشرف ہی لے آؤ, جو اس غلام کو اس محبت میں عطا کر دی کہ تو نے دنیا کے بدلے اپنے امام کی محبت کو پسند کیا. اللہ اکبر. اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ زادارو. ایک قربانی حضرت مسلم ابن عقیل کی, اجرکم علی اللہ. کوفہ شہر ہے اور کوفہ کی گلیاں ہیں. تنہا مسلم ابن عقیل کبھی دائیں تو کبھی بائیں جا کر بیٹھا ایک دروازے پہ, جو ایک مستور نکلی ایک گھر سے. اے جوان تو کون ہے, کا مسافر, کیا چاہتا ہے؟ پانی کا سوال کیا. ضعیفہ اندر سے پانی کا کاسا لایا. مسلم نے پانی پیا. میں کہوں گا مسلم کوفہ میں پانی کا سوال کیا, پانی مل گیا. ہے علی کی بیٹیاں کہنے پر کیا کوفہ پہ آ گئی تھے. اجرکم علی اللہ. کوئی پانی دینے والا نہ تھا, بچے پیاس سے بھلک رہے تھے. اجرکم علی اللہ زادہ. روایت کہتی ہے حضرت مسلم ابھی بیٹھے ہیں, جب مستور کہتی ہے جوان تیرا دروازے پہ بیٹھنا مناسب نہیں ہے. مسلم کہتے ہیں میں کیا کروں, میں تیرے شہر میں غریب ہوں. انا سفیر الحسین, مجھے پہچان میں کوئی اور نہیں, اور میں حسین کا سفیر ہوں. اور جب مومنہ نے سنا نا یہ کوئی اور نہیں, یہ میرے مولا حسین کا سفیر ہے, اے مومنہ نے اپنا دروازہ کھول دیا. اب مسلم میرا دروازہ کھلا ہے. میں کہوں گا مسلم ہے حسین کا نام سننا تھا یا بی بی نے دروازہ کھول دیا. اے یہی کوفہ تھا جب علی کی بیٹیاں قیدی بن کر آئی. اے سر پر چادریں نہ تھی, اے ہاتھ پسے جنگل بنے تھے, وہ تعارف کرا رہے تھے, وہ یہ بات
علی کی بہنیں اور بیٹیاں آ رہی ہے، اجرکم علی اللہ زادارو۔ مسلم اندر گئے، روایت کہتی ہے یا بی بی نے کھانا بنانا شروع کیا، ادھر مسلم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، مسلم نے کچھ رات کا حصہ گزارا، جب صبح ہوئی روایت کہتی ہے حضرت مسلم کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹانکوں کی آواز آئی، ہے مسلم نے کیا کیا، جلدی سے نکلنے لگے، کہتے ہیں بی بی خدا تیرے عمل کی تجھے جزا دے، ہے چاہتے ہیں اس بی بی کا پردہ سلامت رہے، اور کہیں اشقیاء کا یہ لشکر ہے بی بی کے گھر پہ حملہ نہ کر دے، اس پردے دار بی بی کا پردہ ہے پامال نہ ہو۔ اور میں کہوں گا مسلم ایک ضعیفہ کوفہ کی رہنے والی کا وہ پردے کا اتنا خیال، وہ کاش اس وقت ہوتا، اور جب کوفہ کی شہزادی زینب اور جب اسی کوفہ میں قیدی بن کر آئی، اور نہ سر پر مکنا تھا اور نہ سر پر چادر تھی، اجرکم علی اللہ۔ اے مسلم، اے تو نے تو دیکھا بی بی کے سر پر چادر ہے اور پردہ محفوظ ہے، اور جب علی کی بیٹیاں آئی اور شرابی کا دربار ہے، علی کی بیٹیاں بے پردہ بے مکنا و چادر، اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کیا کہ حضرت مسلم باہر نکلے، یا ادھر سے یزیدی لشکر یہ حضرت مسلم پہ حملہ کر رہا ہے، یہ روایت کہتی ہے ادھر سے کچھ لوہانا یہ گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے، کسی نے گرم پانی پھینکنا شروع کیا، اور کسی نے آگ کو برسانا شروع کیا، اور کسی نے پتھراؤ کیا، ایسے یہ زیادہ تنہا ہے اور ماننے والے سینکڑوں ہیں، یہ کہتے رہے پناہ دیتے ہیں، لیکن ہاشمی جوان جانتا ہے اور کوفہ والوں سے وفا نہیں ہے۔ ایک ملعون نے پس پشت گرز مارا اور مسلم نہ سنبھلا، اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی حضرت مسلم کو ان کوفیوں نے جکڑ لیا، بس کوف حضرت مسلم کو دارالامارہ لے کر پہنچے، جب پہنچے ایک شخص کہتا ہے کہ اے مسلم تو نے امیر پہ سلام نہ کیا، کیا محبت بھرا جواب دیا، حسین کی محبت کا ٹھاٹھے مار رہی تھی۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں لیس امیری سوى الحسین، اور میرا حسین سے بڑھ کر کوئی اور میرا امیر و سردار نہیں ہے، اور مسلم نے اگر امیر مانا ہے تو زہرا کے لال حسین جو مانا ہے، اجرکم علی اللہ۔ دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا، وہاں پر سے ملعون نے آپ کی گردن پر وار کیا اور سر کٹ کر گرا، اب آپ کے دھڑ کو بھی گرایا گیا، اے مسلم کا لاشا دارالامارہ کی چھت سے نیچے گرا۔ ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری دنیا کا دستور ہے جب کوئی بلندی سے گرتا ہے یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں، چارپائی لاتے، کہتے ہیں اس کا جنازہ چارپائی پہ رکھو، اور اس کے جنازے کو گھر کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کے غسل و کفن کا انتظام کرتے ہیں، اور میں قربان جاؤں یہ ہاشمی جوان اور داماد علی اور سفیر حسین جب دارالامارہ کی چھت سے گرا ہے کوئی لاشا اٹھانے والا نہ تھا، بلکہ کیا کیا، مسلم کی ٹانگوں میں رسی باندھی گئی، ادھر سے گھوڑوں سے رسیوں کو باندھا اور کوفہ کی گلیوں میں اور مسلم کے لاشا پھرایا گیا۔ میں کہوں گا مسلم اور تو پھر بھی مرد ہے،
اور آپ مظلوم ہیں، آپ کے لاشے کو کوفہ کی سڑکوں گلیوں میں پھرانا ہو، اور علی کی بیٹیاں اور پردے دار بیویاں اور ان کا ننگے سر اور بازاروں میں پھرانا اور بڑا دشوار ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔